نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہ نشین پر تشریف فرما معزز و محترم علماء اکرام صدر جلسہ فخر مراٹھواڑہ مفتی خلیل الرحمان صاحب قاسمی شہ نشین پر تشریف فرما سیاسی قائدین تمام مذہبی رہنما ملی ذمہ داران اور آج کے جلسے میں موجود میرے نوجوانوں بزرگوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، آپ لوگ بیٹھ جائیے مہربانی۔ ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ سلام ہے ناندیڑ کے غیور مسلمانوں کو، سلام ہے ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں کو کہ ان چلچلاتی دھوپ میں آپ نے آج اپنی حمیت کا اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دنیا کو پیغام دیا کہ ہم اسرائیل کی بربریت اور فلسطین کے حق میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت، آج دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو اسرائیل کی بربریت اور فلسطین و نہتے مسلمان جو غزہ میں آج ایک تاریخ بنے ہوئے ہیں، شہادت کو گلے لگا رہے ہیں، بم ان کے رہائش گاہوں پر پڑ رہی ہے، ان کو صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے جو اسرائیل کوشش کر سکتا تھا کر رہا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی اسرائیلیوں کی طرف سے فلسطینیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اتنی ہی طاقت اور جرات مندی کا مظاہرہ فلسطینی افغان نے کیا۔ نہ صرف وہاں کے بزرگوں نے کیا، نہ صرف وہاں کے نوجوانوں نے کیا، بلکہ ان عزتدار خواتین کو سلام ہے جنہوں نے فلسطینی نوجوانوں کو شہادت کے لیے پیش کیا، اور شہید ہوتے ان فلسطینی نوجوانوں کو، ان معصوموں کو سجدہ ریز ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ ہم کو تو نے اولاد دی ہے، یہ ایک اولاد 2 یا 3 یا 4 بھی اگر تیرے راستے میں شہید ہوتے ہیں تو ہم تیری بارگاہ میں شکرانہ نماز پڑھ کر تیرا شکر ادا کریں۔ یہ جرات مندی ہے۔ آج دنیا یہ سمجھ رہی ہے
کہ اسرائیل کی بربریت اور اس کے بم اور جنگی حملوں سے فلسطینی ختم ہو جائیں گے، تو اے خواب غفلت میں رہنے والوں، یاد رکھو فلسطین کی وہ متبرک زمین جہاں پر انبیاء اکرام علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، وہ فلسطین جہاں پر کئی انبیاء اکرام علیہ السلام تدفین ہے، مدفون ہے، وہ فلسطین جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آنے کے بعد میں سب تیار ہوگی، اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اور وہاں نماز کے لیے حضرت مہدی آگے بڑھ چکے ہوں گے، تو آگے بڑھ کر حضرت مہدی جیسے دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ اس صف میں آئے ہیں تو اپنے آپ کو پیچھے کر لیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اقامت ہو چکی ہے، اب آپ ہی آگے بڑھے، اور اس کے بعد ان کی امامت میں نماز ہوگی جماعت کے ساتھ۔ وہ سرزمین جس کے ذرے ذرے سے ہندوستان کے مسلمانوں کو محبت ہے، وہ پاک سرزمین جو قبلہ اول ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو اے اسرائیلی درندوں؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ان کو ختم کرنے کے بعد تم آسانی سے قبلہ اول کو فتح کر کر فلسطینیوں کو ختم کر دو گے؟ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ ایک جماعت ہوگی، اور اس جماعت قیامت تک لڑتی رہے گی، لڑتی رہے گی، لڑتی رہے گی، آخر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ، وہ جگہ وہ کون سی جگہ ہوگی؟ تو فرمایا کہ فلسطین کے ارد گرد کا ایک گروہ ہوگا جو مسلمانوں کا گروہ ہوگا۔ مسلمانوں، جذبہ جہاد کو اپنے اندر پالو، اپنے سینے میں یاد رکھو، یہ فلسطین کے مسلمان، وہ غزہ کے مسلمان تمہیں اور ہمیں آواز دے رہے ہیں، مت کرو موبائل سے محبت، مت کرو ان ناچنے والوں سے محبت کرنی ہے تو فلسطین کے مجاہدوں سے کرو، جن کے بارے میں انعام کا اور وعدے کا اللہ نے اعلان کیا۔ فلسطین کی سرزمین، غزہ کی وہ سرزمین جہاں پر انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، اور آج دنیا تماشبین بنی ہوئی ہے، کہاں ہیں وہ انسانیت کے پیروکار؟ کہاں ہیں وہ انسانیت کے محافظ؟ کہاں ہیں وہ ہیومن رائٹس والے؟ جب کبھی کچھ ہوتا ہے تو سامنے آ کر بیان بازی کرتے ہیں، انسانیت کی حفاظت کی باتیں کرتے ہیں، کوئی نہیں آ رہا۔ ارے تعجب ہوتا ہے ہندوستان کی حکومت پہ، راجدھانی دہلی جہاں پر امت شاہ قابض ہے، وہ اس امت شاہ کی پولیس نے دہلی کی ایک ایک مساجد کے اندر مکتوب کو بھیجا اور کہا کہ فلسطین کا نام بھی نہیں لینا پڑے گا۔ یہ اتنی محبت سنگ پریوار والوں کو، آر ایس ایس کو اسرائیل سے کیسی ہو گئی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ قبلہ اول ہمارا ہے، وہاں پر کہیں ایک انبیاء علیہ السلام تدفین ہے، ہمارا متبرک مقام ہے، ہمارا ان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، لیکن ان کا کون سا رشتہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انہیں ایسی کیسی محبت ہے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دہلی کی سڑکوں پہ سنگ پریوار کے لوگ اسرائیل کے فیور میں ریلی نکال رہے ہیں، اور یہاں مسلمان احتجاج بھی نہیں کر سکتا، یہ کون سی بات ہے؟ ہندوستان کی تاریخ معلوم ہے نوجوانوں؟ ہندوستان کی تاریخ کا چھوٹا سا حصہ آپ کے گوش گزار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم
फर्क मालूम करें, हम इसी पैमाने से मालूम करें कि आज फलस्तीनियों को और गाजा में जो लोग लड़ रहे हैं उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि यह मुल्क आजाद हुआ, हर एक की कुर्बानी है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे आबा और अजदाद की, हमारे अजीम उलमाए किराम की कुर्बानी सबसे ज्यादा है। हमारे इस मुल्क में गोरे मुसल्लत थे, अंग्रेज मुसल्लत थे, कई बरसों तक तिजारत की गश से आए और आने के बाद हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया और उनके खिलाफ लड़े। भगत सिंह लड़ा तो फ्रीडम फाइटर है, भगत सिंह लड़ता है तो शहीद है। हिंदुस्तानी अपनी जगह से अंग्रेजों को निकालने के लिए लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो मुजाहिद आजादी है। हिंदुस्तानी अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए अपने जानों की कुर्बानी देते हैं, लड़ते हैं, मारते हैं, मरते हैं, मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो तारीख के औराक में उनको फ्रीडम फाइटर कहा जाता है, उनको मुजाहिद कहा जाता है, उनको शहादत के दर्जे का इनाम दिया जाता है। लेकिन ये कैसा मुआवजा है, ये कैसा मुआवजा है कि वो फलस्तीनी जिन्होंने इजराइल को पनाह दी, हिटलर ने चुन चुन कर 80% यहूदियों को खत्म किया, गैस के चैम्बरों में खत्म किया, जहां मिले वहां मारा, खत्म किया, और खत्म करने के बाद कुछ हजार यहूदी बच गए तो लाख बच गए, तो उनको छोड़ दिया। तारीख गवाह है कि उस दौर में कोई एक ऐसा मुल्क नहीं था जिसने यहूदियों को पनाह देने की कोशिश की या जुरातमंदी की। लेकिन कुर्बान जाए मजहब इस्लाम के मानने वालों के कि मजहब इस्लाम ने हर वक्त यतीमों को, बेसहारों को सहारा दिया, यतीमों के सर पर हाथ रखा, जिसके पास कपड़ा नहीं था कपड़ा दिया, खाना नहीं था खाना दिया, छत नहीं था उनको घर दिया। ये इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों का मजहब है। लेकिन क्या हुआ, यहूदी आए, आने के बाद फलस्तीनियों की अपनी जमीन को धीरे 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 कब्जा कर 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 80% काबिज हो गए, और एक ऐसी जगह गाजा पट्टी जो सिर्फ चौड़ाई में 15 किलोमीटर है, लंबाई में 145 किलोमीटर है, वहां पर एक खुली जेल की तरह कैदबंद की सोबतों में इजराइल ने फलस्तीनियों को रहने पर मजबूर किया। गिज़ा इनकी इजाजत के बगैर नहीं जा सकती, दवाइयां इजराइल की इजाजत के बगैर नहीं जा सकती, पानी इजराइल की इजाजत के बगैर नहीं मिल सकता। ये हाल कर दिया तो किसने किया? जिसने घर में बुलाया, कमजोर समझकर बुलाया, उनको पनाह दी, बेसहारा समझकर उनको बिठाया, अपने घर में जगह दी। तो आज ये हाल है कि फलस्तीनियों को दरिया के किनारे कर दिया गया और उन पर ही बमबारी कर दी। ये मक्कार कौम इसी थाली में खाकर छेद की। तो बतलाइए, इंसाफ का तकाजा है कि जो लोग हिंदुस्तान की जंग आजादी में लड़े, शहीद हुए, अपनी जमीन को अंग्रेजों से आजाद कराए, वो तो फ्रीडम फाइटर है, वो तो मुजाहिद है, वो तो शहीद है, वो तो अपने वतन की आजादी के लिए लड़े। लेकिन फलस्तीनी अगर लड़ते हैं तो फलस्तीन पर यह बदनुमा दाग हिंदुस्तान की मीडिया बता रही है कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द है, ये इंसाफ है। कहां गए वो इंसाफ के पुजारी, कहां गए वो इंसाफ के मानने वाले? अरे तुम करो तो शहादत है, तुम करो तो फ्रीडम फाइटर है, और वो करे तो दहशतगर्दी है। वाह क्या इंसाफ है, वाह क्या कानून है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो खत्र भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यह कानून है। गौर करिए, गौर करिए। आज
نوجوانوں، تمہاری حمیت کو، تمہاری غیرت کو سلام ہے۔ آج یہ سروں کا سمندر اس بات کی غمازی کر رہا ہے، آج یہ سروں کا سمندر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ فلسطینی مجاہدوں، فلسطینی مسلمانوں، تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ میں ہند کا مسلمان ہے جو اللہ کے رسول کی آخرت کی پیشن گوئی ہے۔ یہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے، یہ گھبرانے والی قوم نہیں ہے، نہ ہم پیچھے ہٹے تھے نہ ہٹیں گے، ارے آگے ہی بڑھتے چلے گئے ہیں۔ وہ بھی آج ہم کو ایک دن یاد آ رہا ہے، پچھلے 20 دن پہلے ایک صحافی نے ایک معصوم فلسطینی بچے کے پاس میں گیا اور جا کر پوچھا کہ بتا لڑکے، بتا اے معصوم بچے، تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ ہمارے اپنے بچے ہوتے، غیر تربیت یافتہ ہوتے تو کوئی کہتا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہتا کہ میں انجینئر بنوں گا، کوئی کہتا کہ میں بڑا ہو کر ٹیچر بنوں گا، پتہ نہیں کیا کیا کہتے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، مورخ کا قلم اگر آزاد ہوگا تو اس ننھے معصوم کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ ہم سب کو حیرت زدہ نہیں، مایوس نہیں، بلکہ ہمارے دلوں کو اور منور اور ہم کو اور طاقتور کرنے کے لیے کافی ہے کہ فلسطین کا وہ معصوم کہتا ہے کہ ہم بڑے کب ہوتے ہیں، بڑے ہونے سے پہلے ہم کو ختم کیا جاتا ہے۔ شہادت کا جام پی رہے ہیں فلسطینی، دنیا کی عظیم ترین جگہ، جب میدان محشر میں ہر جگہ سے لوگ اٹھیں گے، جمع ہوں گے، تو سب سے زیادہ شہادت کا جام پینے والی وہ متبرک جگہ فلسطین ہے، جو اپنے مجاہدوں کو، جو اپنے شہیدوں کو اٹھائے گی وہاں سے۔ یاد رکھو مسلمانوں، وہ وقت دور نہیں ہے، تم کو بھی میں آگاہ کر رہا ہوں، رات کا جگنا چھوڑو، نشے سے دور رہو، ورزش کرو، فجر میں اٹھو، طاقتور بنو۔ اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ طاقتور مومن پسند ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے، میرے اشاروں کو سمجھو۔ یہ سنگ پریوار کے لوگ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، لیکن ہم ہیں کہ غافل ہیں۔ ہم کو یہ بھی آپ سے کہنا ہے کہ ہم جب وقت پڑے گا تو ہمارے قائدین نے بھی کہا، میں بھی کہتا ہوں، جب وقت پڑے گا، جب اللہ ہم کو موقع دے گا تو انشاءاللہ تعالی ایک لشکر کے ساتھ مجاہدین فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے ان کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوں گے۔ تیار ہیں نا آپ لوگ؟ تیار ہیں نا آپ لوگ؟ ہاتھ اٹھا کے کہو تیار ہے؟ کون نعرہ تکبیر!